السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں صحت و خیریت سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم تفسیر البیضاوی کے سورۃ الفاتحہ کی شروعات تو پڑھ رہے ہیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چرچا ہی ہو رہا ہے۔ ابھی ہم باقی بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمیں پڑھنے کا ہے بیان معنی الباء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں با ہے نا، وہ با کا معنی کیا ہوگا؟ تو شروع کرتے ہیں۔ وقیل الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبہ۔ مصاحبہ کا معنی کیا ہے؟ ملابسہ کا معنی ہے، ملتبسم بھی کا معنی ہے مصاحبہ۔ تو یہ ملابسہ ملتبسن یہ سب معنی رکھے تو اصل میں ادھر کیا ہے؟ ملابسۃ القراءۃ باللہ تعالی کیسے ہوگا؟ وہ علی وجہ تبرک ہے، تبرک سے ہے نا، اللہ تعالی سے یہ قراءت کا تعلق، ملابسہ ملتبس ہونے کا۔ تو اس لیے اس کے بعد ہی معنی دیکھیے، والمعنی مصاحبت کا معنی رکھے تو کیا ہوتے؟ متبرکم بسم اللہ تعالی اقرہو، اللہ تعالی کے نام سے برکت لیتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ادھر ایک اور ایک شرح بھی ہے، کیا ہے وہ؟ با اصل میں بالبستعن وعد عوض السقی پڑھے ہوں گے اب لوگ، تو با کا اصل معنی استعانہ بھی ہے نا۔ اور ایک بات قابل غور ہے ادھر، کیا ہے وہ؟ قیل الباء للمصاحبہ ہے نا، قیل ہے نا وہاں، تو ہم پہلے بتائے تھے مصنف رحمہ اللہ قیل استعمال کیا تو وہاں کیا ہے؟ وہ ضعیف رایہ ہو سکتا ہے۔ تو ادھر ایک مختار، مصنف کا مختار کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ کا اور ایک رائے ہے، کیا ہے یہ استعانہ کے لیے با، وہی ہے مصنف کا مختار رائے۔ تو مصاحبت کا معنی ادھر قیلہ لاتے ہوئے استعمال کیے، کیوں؟ وہ ضعیف القول ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ، وَهَذَا بولے تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا یہ پورا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کا حق میں اللہ تعالیٰ ہی برکت لے رہے، وہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب ہے یہ جملہ، وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ، بسم اللہ سے لے کر فاتحہ کے آخری تک، مقول علی السنۃ العباد، بندوں کی زبانوں سے کہی جاتی ہے یہ پوری سورت۔ تو اللہ تعالی ادھر کیوں پیش کیے؟ اللہ تعالی اپنا قول ہوتے ہوئے، فرمان ہوتے ہوئے کیسے یہ پیش کر رہے ہیں؟ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لِيَعْلَمُوا، اپنے بندے لوگ سمجھنے کے لیے، کیف یتبرک بسمہ، کیسے اللہ تعالی کا نام سے برکت لیا جائے،
وَيُحْمَدُ عَلَى نِعْمِهِ، کیسا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی تعریف کی جائے. وَيُسْأَلُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل سے کرم سے کیسے پوچھا جائے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی زبانوں سے یہ سورت کو پیش کیے ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، بلکہ یہ بندوں کو سکھانے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کا حمد سرائی کرے، کیسے اللہ تعالیٰ کا نام سے برکت لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے پوچھنا ہے، یہ سب ہمیں پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا فرمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ سورۃ الفاتحہ سے سکھا رہے ہیں. اور ایک چرچا ہے بیان اعراب الباء، با کا اعراب کے متعلق ایک چرچا ہے. وَإِنَّمَا كُسِرَتْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، با کا اعراب دیکھو وہاں کیا ہے، کسر ہے. وَإِنَّمَا كُسِرَتْ، کیوں یہ با کو کسر دیا گیا. وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ، اصل میں مفرد حروف کا حق فتح دیا جانا ہے نا، پھر کیوں اس کو کسر ملا، ایسے ایک چرچا ہے ادھر. تو ادھر ہم کچھ باتیں سمجھنے کا ہے. پہلے ادھر الحروف بولے تو کیا ہے، وہ حروف بولے تو حروف المعانی ہے مراد. الحروف المفردہ سے مراد حروف المعانی ہے. حروف کو مخارج کے مطابق دو قسم بنائی گئی ہے، ایک تو حروف المبانی ہے اور ایک حروف المعانی ہے. حروف المبانی بولے تو التي تطرق منها الكلمات وليست في انفسها بكلمات، جیسے زید میں زا یا دال ایسے کلمات ہے نا، وہ یہ حروف المبانی سے مراد. وہ اکیلا رہتے ہوئے اس کو کوئی معنی نہیں ہوگا، وہ مرکب ہوتے ہوئے اس کو معنی رہتا ہے. اور ایک قسم ہے حروف المعانی. حروف المعانی سے مراد جیسے حروف الجر ہو، واو العطف، فاء العطف، یہ جیسے حروف. تو یہ حروف المعانی کا معانی کی کیا خصوصیت ہے. حروف المعانی بولو تو فإنها کلمۃ مستقلہ، وہ الگ الگ کلمت ہے نا، تو ادھر کیا نہیں ہوگا، کوئی اعراب دینے کا لائق نہیں ہوگا. یہ حروف المعانی ہماری مراد ادھر الحروف المفردہ سے مراد کیا ہے، حروف المعانی ہے. تو حروف المعانی میں اعراب دینے کا لائق نہیں، تو پھر کیا دینا، وہ مبنی رہے گا، کان حقہ البناء. اور مبنی ہوا تو مبنی میں اصل کیا ہے، سکون دینے کا نا. کیوں سکون کیوں دیتے، لخفت ہی، یہ سب سے ہلکا. آپ لوگ الفیہ میں بھی پڑھے ہوں گے وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَن يُسَكَّنَا. ادھر جملہ دیکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کو سکون دیا تو کیا ہوگا، سکون دیا تو ایسا عربی میں نہیں ہے نا، کیا ہے ساکن سے شروع نہیں کر سکتے. اور یہ بھی پڑھے ہوں گے آپ لوگ سکون سے کوئی جملہ شروع نہیں کر سکتے، لا يجوز الابتداء بالساکن. تو کیا کرنا ہوا، تو اس کا حق رہا، یہ سکون نہیں ہوا تو پھر اس کا حق رہے گا کیا ہے، مبنی علی الفتح ہونے کا. کیوں، فتح کو کیا خصوصیت ہے، فتح سکون کا برابر ہے فی الخفتی. جیسے وہ سکون ہلکا ہے اسی طرح وہ ہلکا پن میں برابر ہے فتح. قاعدہ دیکھے تو وہاں فتح دینا تھا. وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ، پھر بھی ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کو کیوں کسر مل گیا، تو ادھر کیا خصوصیت ہے، کیوں کسر ملا. وَإِنَّمَا كُسِرَتْ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ، کیوں کسر ملا، لاختصاصها، یہ با خاص ہونے کی وجہ سے، بلزوم الحرفیہ،
وہ حرفیت ہے، با حرفیت ہے اس میں، اور اس کے ساتھ وہ جر بھی ہے، تو جر بھی ہے اور حرفیت بھی ہے، تو ادھر با کو خاص طور پر یہ دونوں صفت مل گئی، اس لیے وہاں با کو کسر دینا لائق ہوا۔ کما کسرت لام الامر بلام الاضافہ داخلتن علی المظہری تفصیلتم بینہما و بین لام الابتداء، جیسے لام الامر، لام الامر کو کسر ملا، لام الامر کیا ہے؟ لیفعل، لیفعل میں نا فعل کے ساتھ لام الامر آئے تو اس کو کسر دیتے ہیں نا، اور لام الاضافہ، لام الاضافہ بولو تو کیا ہے؟ لام الاضافہ سے مراد لام الجر ہے، لام الجر ہے مراد، یہ حروف الجر میں جو لام ہے نا وہ لام الجر ہے مراد۔ لام الاضافہ بولنے کا سبب یہ حروف الجر کو حروف الاضافہ بھی نام ہے، کیوں؟ یہ فعل کو اسماء، فعل کا معانی کو کیا کرتے ہیں؟ اسماء کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، یہ حروف الجر وہی کام کر رہے ہیں نا، من ایک حروف الجر ہوگا، پھر وہ اسماء کے ساتھ اس کو کیا ہے؟ فعل کے معانی، فعل کے معانی کو اسماء کے ساتھ جوڑنے والا کام کرتا ہے نا، اس لیے حروف الجر کو حروف الاضافہ بھی استعمال کرتے۔ ایسے مصنف ادھر لام الاضافہ، لام الجر ہے وہ لام الجر جیسے لزید، لزید، تو یہ ایک مثال ہے لزید، وہاں لام ہے نا وہ لام الاضافہ، لام الجر ہے۔ تو لام الامر لیفعل میں کسر ملا، لام الاضافہ لزید جیسے مثال میں لام الجر کو بھی جر مل رہا ہے، داخلتن المظہر، اور ادھر مصنف مظہر کا استعمال کیا نا، مظہر میں یہ چرچا، کیوں؟ مضمر کے ساتھ لام آ گیا تو وہ صریح ہی آتا ہے، کسر نہیں ہوگا وہاں کے، جیسے لام الابتداء انک لانت یوسف، انک لانت یوسف، وہاں ضمیر کے ساتھ لام، وہ لام الابتداء ہے، مفتوح بھی ہے، وہاں کوئی شک نہیں۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ مظہر کے ساتھ رہتے وقت، جیسے ایک مثال ہے ان فی ذالک لعبرہ، ان فی ذالک لعبرہ میں وہاں التباس ہو سکتا ہے، یہ لام الابتداء ہے یا لام الجر ہے، تو لام الابتداء ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ فتح ہوتا ہے نا، لام الابتداء میں فتح رہتا ہے، لعبرہ، اور جیسے ہم زید کے مثال بولے لزید، وہاں لام الجر ہے اس لیے وہاں کسر ملا، ادھر لعبرہ میں وہ لام الابتداء سمجھانے کے لیے فتح ملا۔ تو لام الامر لیفعل میں لام الامر کو ایک کسر مل رہا ہے، اور لام الجر کی مثال، لام الاضافت کی مثال لزید، وہاں بھی جر مل رہا ہے، کیوں؟ ہمیں وہ الگ کر کے سمجھانے کے لیے کیا ہے، یہ لام الابتداء نہیں، لام الابتداء ہے تو وہاں فتح رہتا ہے، ایک کسر ملا تو معلوم پڑے گا یہ لام الامر ہے یا لام الجر ہے۔ تو ابھی تک جو ہم چرچا کیے اب لوگ سمجھے ہوں گے، ادھر چرچا کر رہے تھے با کو کیوں کسر ملا۔ اصل میں ہم بتائے ہیں نا، حروف المعانی کے متعلق یہ چرچا بتائے، وہ مبنی ہوا تو سکون ہونا ہے، سکون نہیں تو پھر فتح دینا ہے، وہی ہے بہتر۔ پھر بھی ادھر با کو کیوں کسر ملا؟ کیوں کسر ملا پوچھے تو اس کو خاص طور پر ایک حرفیت بھی ملا ہے، جر بھی ملا ہے، جر بھی ملا ہے، اس لیے وہاں کسر دینا پڑا۔ پھر جیسے لام الامر، لام الاضافہ، لام الجر کو کسر ملتی ہے، اسی طرح لام الابتداء نہیں سمجھانے کے لیے ہم کیا کرتے؟ لام الامر کے ساتھ کسر دیتے ہیں نا، اور لام الاضافہ کے ساتھ بھی کسر دیتے، تو یہ فرق سمجھا رہے تھے ہمیں مصنف رحمہ اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی آئیے اور ایک چرچا ہے ہمارا، بیان الاختلاف فی اصل الاسم۔ بسم اللہ، با کا چرچا ہوا، ابھی اسم، یہ اسم کا اصل کیا ہے، کیا لفظ سے مشتق ہے، وہ پڑھیں گے ابھی۔ والاسم عند اصحابنا البصريين من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال۔ والاسم عند اصحابنا البصريين، بصری علماء کے پاس
یہ اسم لفظ ہے نا، وہ لفظ من الاسماء التي حذفت اعجازها معنی حذفت اواخرها، وہ ایسے اسماء میں شامل ہے وہ اسم کے اواخر، وہ اسماء کے اواخر کیا ہوا، حذف کی گئی ہے۔ کیوں؟ لکثرت الاستعمال، زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک مثال ہے ادھر، دم کا اصل کیا ہے، دمو ہے، تو پھر وہ واو کیا ہوا، وہاں سے حذف ہوا، زیادہ استعمال کر کر کے وہ واو حذف ہوا۔ اسی طرح اور ادھر تو اسم میں کیا ہوا ہے، سمو ہے وہ لفظ، تو سمو وہاں آخر میں جو واو تھا، وہ واو پھر کیا ہوا، زیادہ استعمال کر کر کے واو ہٹایا گیا۔ پھر کیا ہوا، وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهَا عَلَى السُّكُونِ، یہ اسماء کے اوائل، اسماء کے شروعات میں وہ مبنی بھی رہا، علی السکون، مبنی تھا وہ، مبنی علی السکون، سمن، وہ سکون ہے نا ابھی، تو وہ سکون سے پڑھنا مشکل ہوگا، تو باقی کیا ہے، وَأُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً بِهَا حمزۃ الوصلی، پھر یہ سکون ہوا نا، شروع میں سکون دیا گیا، ہم بتائے، وہ سکون دینے کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں ایک حمزۃ الوصل بھی لایا گیا وہ کلمت شروع کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ مبتدا بھی بولے تو اس کا شروع میں رکھتے ہوئے، کیوں؟ وہ پڑھنے کے لیے ہمیں ایک متحرک کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں یہ سکون کے پہلے ایک حمزۃ الوصل لایا گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّ مِن دَأْبِهِمْ، کیوں؟ اہل اللغہ، اہل العرب کے، عرب کی عادت ہے یبتدئ بالمتحرک، متحرک سے حرکت والا ہی، اسے حرکت والی کلمت سے ہی شروع کرتا ہے نا، سکون سے نہیں شروع ہوتا ہے عربی میں کوئی کلمت۔ فَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ، ان کی عادت یہی ہے، متحرک سے شروع کریں گے، ساکن میں وقف کریں گے۔ اسی طرح ادھر سمو لفظ سے پھر وہ واو اواخر کیا ہوا، زیادہ استعمال کر کے وہ آخر ہٹایا گیا، پھر سم ہوا، سکون و سین کو، تو وہ سکون پڑھنا مشکل ہے، تو لوگ استعمال کرنے کے لیے شروع میں ایک حمزۃ الوصل رکھے، تو حمزۃ الوصل رکھ کے اسمن پڑھے۔ تو یہ بصری علماء کے رائے کے لیے کچھ شاہد بھی ادھر، دلائل بھی ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، یہ سمو اسم لفظ ہے نا، اس کو ہم گردان کرتے ہیں، الگ الگ صورت دیتے اس کو، وہی اس کا گواہ ہے، یہ سمو سے آیا ہے۔ جیسے اسماء بولتے ہیں، اسماء، اور اسامی، اسامی بھی بولتے ہیں، اسامی بھی بولتے ہیں، سمی تصغیر ہوتے ہوئے سمی استعمال کرتے ہیں، اور فعل ہوتے ہوئے سمیتو، سمیتو، یہ سب استعمال کر رہے ہیں نا۔ اور ایک چرچا، وہ مجیء سمن، سمن کا ہدن، ہدن جیسے سمن استعمال کرنا، وہ لغتم فیہ، اسم میں ایک لغت ہے، وہ ایک شاعر کا قول بھی ہے ادھر، ایک شاعر کا قول ہے، واللہ اسماکا سمم مبارکا آثارک اللہ بہ ایثارکا، واللہ اسماکا، اللہ آپ کو نام دیے سمن مبارکن، سمن مبارکن بولے تو اسم مبارک، اسم مبارک جیسے محمد، سعد، سعید، یہ مبارک، ایسے الگ الگ نام، اسم مبارک دیے، آثرک اللہ بھی، اللہ تعالی وہ نام سے آپ کو اختیار فرمائے، ایثارکا، ایثارکا بولو تو کیا ہے، لاختیارک ایاہ، آپ یہ نام اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو باقی لوگ سے بھی زیادہ اہمیت دیے۔
تو ادھر بصری علماء کی ایک رائے کیا ہے وہ سمو. تو یہ لفظ اسم لفظ ایسے ایک اسماء کا جسم سے ایسے ایک اسماء کا جن سے ہے جس کے اواخر ہٹایا گیا ہے، اواخر حذف کی گئی ہے. تو سمو لفظ سے ہے یہ اسم سمو لفظ سے ہے یہ اسم. وہی رائے ہیں بصری علماء کے. تو بصری علماء کچھ کہے تو ضرور وہاں کوفی والے بھی کچھ کہے ہوں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں. والقلب بعید غیر مضطرد. قلب بولا تو کیا مراد ہے؟ قلب کا اصل معنی کیا ہے؟ بدلنا، پلٹنا، یہ سب معنی نا قلب. قلب سے کیا مراد ہے؟ قلب بولے تو کوفی علماء کے رائے یہ اسم من الاسماء التي حذفت اوائلها. بصری علماء کیا بولے؟ من الاسماء التي حذفت اواخرها پڑھے نا، بولے ہیں نا. تو ادھر کوفی علماء کیا بول رہے ہیں؟ یہ اسم ہے نا وہ اسم من الاسماء التي حذفت اواخرها، شروع کا لفظ اس کا کیا ہوا ہے؟ حذف کی گئی ہے. ایسے اسم سے شامل ہے، اسماء میں شامل ہے یہ اسم. وہ رائے بعید غیر مضطرد، وہ بعید ہے، صواب سے کیا ہے؟ دور رہتے ہیں. غیر مضطرد بولو تو یہ لغوی قاعدہ کے مطابق نہیں رہے گا، وہ قاعدہ کے موافق نہیں. تو کوفی علماء کی رائے کی طرف اشارہ ہے والقلب بعید غیر مضطرد. واشتقاقہ، یہ اسم کا اشتقاق ہے نا وہ من السمو، سمو سے. وہ بصری علماء کے رائے کے مطابق وہ کیا ہے؟ سمو لفظ سے ہے. سمو بولو تو کیا؟ لأنه رفعت للمسمى، جس کو یہ نام ملے گا اس کے لیے ایک رفعت کا معنی ہے نا اس میں. وشعار له، اس کے لیے ایک شعار بھی رہے گا، وہ علامت بھی رہے گا یہ اسم بولے تو. تو کوفی علماء کیا بتا رہے اس کا تھوڑی تفسیر. کوفی علماء کی قول کی تفصیلات بھی ہے ادھر. ومن السمت، سمت بولو تو علامت کا معنی ہے سمت. سمت یہ مشتق من السمہ، سمت لفظ سے ہے، مشتق ہے یہ اسم عند الکوفیین، کوفی علماء کے ہاں. وَأَصْلُهُ، وہ لوگ اس کا اصل بول رہے ہیں یہ وسم ہے. اصل کیا ہے؟ وسم ہے. کہ ہم بتایا ہے نا کوفی علماء کے ساتھ کیا ہے؟ من الاسماء التي حذفت اوائلها ہے. تو لوگ اس کا اصل کیا بول رہے ہیں؟ وسم ہے. حذفت الواو، وسم ہے، وہاں واو حذف کی گئی. وعوضت عنها حمزۃ الوصل، پھر وہ واو نہ شروع کا واو ہٹا کے پھر وہاں حمزۃ الوصل رکھی گئی ہے. لیقل علالہ، اس کا علال کم ہونے کے لیے ایسے ہی کیا، واو کو ہٹا کے وہاں حمزۃ الوصل رکھا گیا بس. ایسے یہ رائے پیش کیے کوفی علماء. اس کا جواب بھی ہے ادھر وردہ، اس کو جواب دیا گیا یہ دعویٰ کو بین الحمزہ، یہ حمزہ ہے نا لم تعہد لم توحد، ایسے وہ کیا نہیں ہوا ہے؟ معلوم نہیں ہوا ہے، کہیں سے وہ معلوم نہیں ہوا ہے. داخلتاً علی ما حذف صدرہ فی کلامہم، یہ حمزۃ الوصل داخل ہوتے ہوئے کہیں نہیں دکھا ہے. علی ما حذف صدرہ، علی ما حذف صدرہ بولے تو ایسے اسم کے ساتھ نہیں آتے شروع میں، شروع کا حرف صدر حذف کر کے ایک اسم کا شروع کا حرف کیا ہے؟ حذف کر کے پھر اس کے بدلے میں تا حمزۃ الوصل آنا، یہ کہیں نہیں سنے ہیں فی کلامہم، اہل لغت کے کلام میں ایسی ایک بات نہیں سنے. کیا ہے وہ؟ شروع کا کچھ حذف کرنا پھر اس کے بدلے میں حمزۃ الوصل دینا، ایسی ایک عادت تو نہیں ہے. اور باقی ہے ومن لغاتہ، ومن لغاتہ یہ اسم ہے نا اس کے لغات میں شامل ہے سمن و سمن، سمم بھی ہے اور سمم بھی ہے. اور اسم کی لغات میں یہ بھی شامل ہے سمم اور سمن، سمم بھی ہے اور سمم بھی ہے. ایک شاعری ہے، شاعری بھی دی ہے ادھر. بسم الذی فی کل سورۃ سمو، اور یہ تو ایک شاعر رعبت بن العجاج کا بیت ہے. اس کے بعد ہے قد واردت علی طریق یعلم، قد واردت علی طریق یعلم.
تو ادھر بسم الذی فی کل سورۃ سمو، اللہ تعالی کا اس میں سے ہر ایک سورت میں ان کا نام ہے، بسم الذی فی کل سورۃ سمو ایک بیت ہے، وہ بیت کا معنی آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے، اسم کا اصل کیا ہوگا۔ ادھر خاص دو رائے ہیں، ایک بصری علماء کے رائے من الاسماء التي حذفت اواخرها ہے، تو سمو لفظ سے مشتق ہے، اور ایک رائے کوفی علماء کے رائے کیا ہوا، من الاسماء التي حذفت اوائلها، تو حذفت اوائلها بولو تو وہ صحیح نہیں ہوگا بول کے ادھر چرچا ہوا، کیوں یہ شروع کا کچھ حرف حذف کرنا، پھر اس کے بدلے میں حمزۃ الوصل لانا، ایسا کیا ہے عرب لوگ کی لغت میں وہ معلوم نہیں ہے کسی کو، ایسا کوئی مشہور نہیں ہے، اس لیے ایسے مسئلہ سنے ہوں گے، کیا ہے شروع کا یا کسی ایک کلمت کو حذف کر کے لاسٹ تا جوڑنے کا، وہ تو سنے ہوں گے، کیا نہیں اوائل کا حذف کر کے پھر اس کے بدلے میں ایک حمزۃ الوصل لانا، وہ کبھی نہیں سنے ہیں، وہ مشہور نہیں ہے بولتے ہوئے ان کا وہ کوفی علماء کے رائے بھی ادھر رد کر دیے مصنف، یہی ہے اس میں سمجھنے کا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج خاص کچھ سبق سیکھے ہیں ہم، آج کا چرچا تھوڑا خاص ہے، بسم اللہ کو با کیوں کسر مل گیا، اور اسم کا وہ لفظ کا اصل کیا ہے، یہ خاص چرچا ہے، آپ لوگ غور سے دیکھیے اور ہر ایک کلمت کا معنی رکھے، سمجھ کر آگے بڑھیے، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔